یہ ایک اندھیر کمرے کا منظر تھا۔ وہ اس وقت کرسی پر بدی پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے بہت سارے دیپ جل رہے تھے۔ تم لوگ مجھے اس طرح یہاں پر قید نہیں رکھ سکتے۔ وہ آئے گا اور تم سب لوگوں کو چھوڑے گا نہیں۔ وہ ایک بار پھر چلائی تھی۔ کمرے کے باہر تک گارڈز نے اس کی دھاڑ سنی، مگر ایک بار پھر وہ گونگے بہرے کھڑے ہو گئے۔ وہ آئے گا اور تم سب لوگوں کی جان اپنے ہاتھوں سے لے گا۔ وہ ایک بار پھر چلائی تھی۔ اب تو گلا درد کرنے لگا تھا۔ آنکھیں بند کی تو آنکھوں کے سامنے بہت سارے مناظر ابھرے۔ وہ سالوں پہلے کہیں پیچھے ماضی میں کھو گئی۔ کراچی شہر پر ایک خوبصورت دن کا آغاز ہو چکا تھا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ وہ تیز رفتار بائک چلاتا ہوا کمال ہاؤس میں داخل ہوا۔ بائک کو پورچ میں پارک کیے وہ جلدی سے اندر بھاگا تھا۔ لاؤنج کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی انوشے پھپھو ملازمہ کے سر پر کھڑی کوئی ہدایت دے رہی تھی۔ اسے دیکھتے ارزم کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ پھپھو، اس کی آواز سارے لاؤنج میں گونجی۔ انوشے نے خوشگوار حیرت سے پلٹتے ارزم کو دیکھا، جو کالج یونیفارم میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ انوشے کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ یقیناً وہ کالج سے سیدھا یہیں آ گیا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا انوشے کی جانب آ رہا تھا۔ انوشے کھل کر مسکرائی تھی۔ وہ اس کے قریب پہنچا اور جلدی سے انوشے کو اپنے ساتھ لگایا۔ لگتا ہے میرا شہزادہ آج کافی جلدی میں ہے، انوشے مسکراتے بولی۔ ہاں، آپ کی جو آفت ہے نا، بہت تنگ کرتی ہے۔ کہاں ہے وہ؟ وہ گھبراتا سا آس پاس دیکھ رہا تھا۔ اپنے کمرے میں ہے۔ انوشے کا جواب سنتے وہ جلدی سے انوشے سے الگ ہوا اور اوپر بھاگا۔ انوشے بس نفی میں سر ہلاتی رہ گئی۔ دوسرے فلور پر پہنچتے اس نے دروازہ ٹھک سے کھولا۔ وہ جو بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، دروازہ کھلنے کی آواز پر ناگواری سے دروازے کی جانب دیکھا اور ارزم کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ اس میڈم کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے مسٹر ارزم خان، آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کسی لڑکی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹانا ہوتا ہے؟ بہت برے مینرز ہیں یہ۔ وہ اپنے ہی رو میں بول رہی تھی جب وہ پریشان سا ہوتا اس کی جانب پہنچا۔ جلدی سے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے وہ اس کا پاؤں پکڑ چکا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ کیا ہوا بٹرفلائی؟ وہ پریشان سا ہوتا پوچھ رہا تھا۔ ایزل کی نظر اپنے پاؤں تک گئی جہاں پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی۔ وہ میں سیڑھیوں سے پھسل گئی۔ وہ چہرہ جھکائے روتو سی آواز میں بولی۔ ارزم کو اس کی حرکت نے بہت غصہ دلایا۔ کتنی بار کہا ہے نہ اچھل کود کیا کرو، لیکن نہیں، تمہیں تو کچھ اثر ہوتا ہی نہیں ہے۔ دیکھا، اب لگوا لی نہ چوٹ، ہو گیا سکون؟ ارزم اس بار کچھ غصے سے چلایا تھا۔ ایزل کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ وہ اپنا پاؤں کھینچ گئی۔ ارزم نے اسے دوبارہ گھوری سے نوازا۔ رکو، مجھے دیکھنے دو، زیادہ چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے اس کا پاؤں دوبارہ پکڑ چکا تھا۔ ایزل کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ نہیں، چیک تو ایسے کر رہے ہیں جیسے آپ سے زیادہ بہترین ڈاکٹر تو پورے شہر میں کوئی نہیں۔ وہ بھی ہیزل گرین آنکھوں والی ایزل کمال تھی۔ سامنے والے کو زج کرنا تو اس کی فطرت تھی۔ ارزم نے اسے گھوری سے نوازا۔ فکر مت کرو، بہت جلد میں شہر کا سب سے بہترین ڈاکٹر بن جاؤں گا۔ ارزم نے اسے گھوری سے نوازا۔ فکر مت کرو، بہت جلد میں شہر کا سب سے بہترین ڈاکٹر بن جاؤں گا۔ اب وہ پٹی کھولے اس کے پاؤں کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کے لہجے میں فکر اور تشویش تھی، اور اسے اپنے لیے اتنا پریشان ہوتا دیکھ ایزل کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ارزم کو تنگ کرنا تو اس کا بچپن کا مشغلہ تھا۔ وہ دونوں ہر وقت بلی چوہے کی طرح جھگڑتے تھے، مگر سارے خاندان میں صرف ارزم ایسا تھا جو اس کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ وہ اپنی ہر بات اس سے شیئر کرتی تھی۔ ارزم حیدر خان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ حیدر خان کی 2 بہنیں تھیں، بڑی بہن انوشے اور چھوٹی بہن فائزہ۔ وہ دونوں بھی یہی کراچی میں ہی اپنے اپنے شوہروں کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتی تھیں۔ ان کے علاوہ ان کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا اور حیدر خان شہر کا ایک جانا مانا پولیس والا تھا۔ فائزہ کی ایک ہی بیٹی تھی، نوال، جبکہ انوشے کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا دیان اور چھوٹی ایزل۔ ایزل اور ارزم ان دونوں کا بچپن کا ساتھ تھا۔ جیسے ہی ارزم کو پتہ چلا کہ ایزل کے پاؤں پر موچ آ گئی ہے تو وہ بھاگا بھاگا کالج سے سیدھا یہیں آ گیا۔ اب وہ نرمی سے اس کے پاؤں کے سوجے ہوئے حصے پر انگلی پھیر رہا تھا کہ اچانک ایزل کے لبوں سے ایک سسکی نکلی۔ چھوڑو، ڈاکٹر کہیں کے، میرا پاؤں مزید توڑو گے؟ وہ غصے سے اپنا پاؤں آزاد کروا گئی، مگر ارزم نے ایک بار پھر اس کا پاؤں پکڑے اسے غصے سے گھورا۔ صبر تو کرو، پٹی تو کرنے دو، سخت لہجے میں کہا تھا کہ ایزل کچھ نرم پڑی۔ اس نے دوبارہ ایزل کے پاؤں پر پٹی کی۔ اتنے میں انوشے کمرے میں داخل ہوئی۔ ارزم، کچھ کھا لو، مجھے لگتا ہے تم نے صبح کا ناشتہ کیا ہوگا۔ اور انوشے کی آواز پر اس نے بنا پلٹے اس بات میں سر ہلایا۔
اچھا پپو، اچانک سے کچھ یاد آیا، یہ ادیان بھائی کہاں ہیں؟ سوالیہ نگاہوں سے انوشے کو دیکھا۔ یونیورسٹی گیا تھا، ابھی کچھ دیر پہلے ہی واپس آیا ہے، اپنے کمرے میں ہی ہوگا۔ کیوں، کیا ہوا؟ خیریت؟ انوشے کے سوال پر ارزم اور ایزل کی نگاہیں ملی۔ دونوں کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کچھ نہیں پھپھو، بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ جلدی سے ارزم بات بدل گیا۔ انوشا اس بات میں سر ہلاتی ارزم کو نیچے آنے کا کہتی ہوئی واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ایزل اور ارزم کی نگاہیں ملی۔ تمہیں اپنا ڈیئر یاد ہے نا؟ ارزم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ ایزل نے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، میں اس ٹوٹے پاؤں کے ساتھ کوئی بھی ڈیئر نہیں کروں گی۔ ایزل کی بات سنتے ارزم کا پارا ہائی ہوا۔ ہرگز نہیں، اگر میں تمہاری خاطر اتنے خطرناک ڈیئر کر سکتا ہوں تو تمہیں بھی میری خاطر جلدی سے ادیان بھائی کے کمرے میں گھسنا ہوگا۔ وہ منع کرتی رہ گئی، مگر ارزم اسے بازو سے پکڑے اٹھا چکا تھا۔ پھر وہ اس کا سہارا لیتے ادیان کے کمرے کی طرف آئی۔ کچھ دیر کے لیے ایزل سوچتی رہی کہ کیا کرے۔ وہ یہاں سے واپس بھاگنے کے چکروں میں تھی، مگر ارزم نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ ویسے کیا بتایا تھا ادیان بھائی کی اس دوست نے؟ ارزم مسکراہٹ ضبط کرتا پوچھ رہا تھا۔ ایزل نے برے برے منہ بنائے۔ اس نے کہا تھا ادیان بھائی کے والیٹ میں کسی لڑکی کی فوٹو ہے، ہم نے بس دیکھنا ہے وہ لڑکی کون ہے۔ کہیں بھائی کسی سے محبت تو نہیں کرتے؟ وہ بات یاد آتے ایزل ساری تکلیف اور درد بھولتی ایکسائٹڈ ہو گئی۔ ارزم بھی کھل کر مسکرایا تھا۔ دونوں کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ تو چلو پھر پارٹنر، اندر جانے کے لیے تیار ہو؟ ارزم نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ایزل نے اس بات میں سر ہلایا۔ پہلے ارزم نے کمرے میں جھانکا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، مطلب وہ شاور لے رہا تھا۔ ارزم کی نظر سارے کمرے میں گھومی۔ سائے ٹیبل پر ہی ادیان کا والیٹ پڑا تھا۔ والیٹ دیکھتے دونوں کی آنکھیں چمکی۔ وہ دونوں ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ ایزل نے ہنوز ارزم کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ اس کے سہارے وہ چل رہی تھی، کیونکہ ایک پاؤں پر چوٹ لگی تھی۔ وہ دونوں والیٹ تک پہنچے۔ دونوں نے والیٹ ایک ساتھ کھولا، پھر والیٹ کو الٹ پلٹ کیے دیکھا۔ اس میں واقعی ایک لڑکی کی تصویر تھی، مگر تصویر دیکھتے ایزل اور ارزم دونوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ایزل نے حیرانی سے چہرہ اٹھائے ارزم کو دیکھا، جو ساکت نگاہوں سے اس تصویر دیکھتا جا رہا تھا۔ ایزل کو ہرگز امید نہیں تھی کہ ادیان کے والیٹ میں یہ تصویر ہوگی۔ 2 دن پہلے ہی ادیان کی کلاس فیلو نے انہیں بتایا تھا کہ ادیان کے والیٹ میں کسی لڑکی کی تصویر ہے۔ شاید اس نے ادیان کے والیٹ میں تصویر کو دیکھا تھا، تبھی 18 سالہ ارزم نے 16 سالہ ایزل کو یہ ڈیئر دیا تھا کہ وہ دونوں اب ادیان کے والیٹ پر دھاوا بولیں گے۔ ارزم ساکت نگاہوں سے بس اس تصویر کو دیکھتا جا رہا تھا۔ ایزل کی آنکھیں لمحوں میں نم ہوئی۔ وہ دونوں بے بسی اور حیرانی سے اس تصویر کو دیکھتے جا رہے تھے۔ کیا بھائی ماما سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ان کی فوٹو والیٹ میں رکھی ہوئی ہے؟ اس نے بے بسی سے سوال پوچھا۔ ارزم ہنس پڑا تھا۔ وہ انوشے کی فوٹو تھی اور انوشے کی جوانی کی تھی۔ ارزم کو ہنستے دیکھ ایزل کے بھی دانت نکلے۔ وہ دونوں تب ہڑبڑائے جب ادیان نے ان کے ہاتھ سے والیٹ چھینا۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو اور کس کی اجازت سے کمرے میں داخل ہوئے؟ ادیان کی آواز نے ان دونوں کی نگاہوں کا سانس توڑا۔ ایزل تو ایک پل کے لیے گھبرا ہی گئی تھی، پھر جلدی سے ارزم کا بازو پکڑے وہ کمرے سے باہر بھاگنے کے چکروں میں تھی، لیکن ادیان ان کے سامنے کھڑا تھا۔ کچھ شرم کرو، پہلے ہی پاؤں پر موچ ڈلوائے بیٹھی ہو، کیا چاہتی ہو مزید؟ سنجیدگی کی مثال ادیان کی آنکھیں غصے سے لال ہوئی تھی۔ اسے جیسے ان دونوں کی حرکت پسند نہیں آئی۔ ارزم نے بنا کچھ کہے ایزل کا بازو مضبوطی سے پکڑا۔ چلو، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں ایک لفظ بولا تھا، اور ادیان اگلے ہی پل حیران ہوا۔ وہ ایزل کو ساتھ لیے کمرے سے باہر نکل آیا اور وہ دوبارہ ایزل کے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہ دونوں بیڈ پر ہی پاس پاس بیٹھے تھے اور ارزم نے کچھ پلوں بعد ایزل کو دیکھا، پھر دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ان کی ہنسی کی آواز سارے کمال ولا میں گونج رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر تحریر ہوا۔ اب وہ واپس اسی اندھیرے کمرے میں بندھی پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ کہاں ہو ارزم؟ خدا کے واسطے مجھے یہاں سے لے کر جاؤ۔ اس نے صرف اسے ہی پکارا تھا جو اس کے دکھ سکھ کا ساتھی تھا۔ ایک بار پھر اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کی تو اس بار آنکھوں کے سامنے ایک اور منظر ابھرا۔ مغرب ڈھل چکی تھی جب وہ اس بلڈنگ میں داخل ہوئی۔ بلڈنگ میں داخل ہونے کے بعد وہ لفٹ میں داخل ہوئی اور 5ویں فلور پر جیسے ہی لفٹ رکی وہ مسکراتی ہوئی لفٹ سے باہر نکلی۔ مطلوبہ فلیٹ تک پہنچتے ہوئے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ڈور بیل کی آواز کے 2 منٹ بعد ہی دروازہ کھول دیا گیا۔
سامنے ہی ایمان کو دیکھتے ہوئے ہیزل کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اگلے ہی پل وہ فلیٹ میں داخل ہوتی ایمان کے گلے سے لگ چکی تھی۔ کیسی ہیں ممانی جان؟ میں نے آپ کو پورے ویک بہت مس کیا۔ وہ ایمان کے گال سے اپنا گال مس کرتی ہوئی خوشگوار موڈ میں بولی کہ ایمان کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھر گئیں۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میری جان، تم کیسی ہو اور کس کے ساتھ آئی ہو؟ ایمان نے ہیزل کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ ادیان بھائی کو کسی کام سے جانا تھا، جاتے ہوئے مجھے یہاں چھوڑ گئے۔ اور کیا ہو گیا ہے؟ آپ کا نوابزادہ پورے 1 ہفتے سے غائب ہے، میں نے سوچا خود ہی اس سے مل آؤں۔ حیرانی کی بات ہے، پورے 1 ہفتے سے اس نے مجھے اپنی شکل نہیں دکھائی۔ وہ ایمان سے باتیں کرتی ہوئی اب لاؤنج تک آ چکی تھی۔ ہاں وہ اپنے کمرے میں ہے، جاؤ مل لو۔ ایمان کی بات سنتے وہ بنا دوسری بات کیے اسپات میں سر ہلاتی ہوئی جلدی سے ارزم کے کمرے تک پہنچی۔ بنا کھٹکھٹائے، بنا دروازہ نوک کیے اس نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا، مگر سامنے کا منظر دیکھتے ہیزل کی آنکھوں میں شرارے پھوٹ پڑے۔ اس کی مسکراہٹ اگلے ہی پل غائب ہوئی۔ وہ دونوں جو کسی بات پر کہا لگا رہے تھے، دروازہ کھلنے کی آواز پر دونوں نے ایک ساتھ پلٹتے پیچھے دیکھا۔ ہیزل کی آنکھوں میں کچھ زخمی ہوا تھا۔ اس کی نظر ارزم پر نہیں گئی، اس کی نظر اس دوسری ہستی پر تھی۔ بلو جینز کے ساتھ وائٹ ٹاپ پہنے، سارے بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا، منہ میں ببل چبائے وہ کسی بات پر ارزم کے سامنے بیٹھی ہنس رہی تھی۔ ہیزل کی آنکھوں میں غصے کے تاثرات واضح تھے۔ ارزم نے ایک نظر ہیزل کو دیکھا، دوسری نظر اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کو۔ کسی کی موجودگی محسوس کرتے وہ بھی پلٹی تھی اور ہیزل کو دیکھتے وہ بھی مسکرائی۔ کیا ہوا؟ تم وہاں کیوں کھڑی ہو؟ اندر آؤ۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہیزل کو اندر آنے کی دعوت دی، مگر ہیزل نے زخمی نگاہوں سے ارزم کو دیکھا اور وہیں سے واپس پلٹ گئی۔ ارزم بخلاتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا۔ ہیزل کیا ہوا ہے؟ بات تو سنو۔ مگر ہیزل بنا رکے فلیٹ سے باہر نکل گئی۔ ایمان جو کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، اس نے حیرانی سے ان دونوں کو دیکھا۔ اب کیا کہہ دیا تم نے اسے؟ ایمان کی آنکھوں میں تفتیشی پن تھا۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا ماما، آئی سویئر۔ وہ ماما کو یقین دلاتا ہوا جلدی سے اس کے پیچھے ہی فلیٹ سے باہر بھاگا تھا۔ وہ غصے سے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی لفٹ میں داخل ہو چکی تھی۔ بار بار آنکھوں کے سامنے وہ منظر نمایاں ہو رہا تھا۔ ارزم کے کمرے میں دونوں آمنے سامنے بیٹھے کس طرح کہا لگا کر باتیں کر رہے تھے۔ ہیزل کے سارے وجود میں غصے اور حسد نے ڈیرے ڈال دیے۔ ارزم کیسے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ اس طرح ہنس ہنس کر باتیں کر سکتا ہے؟ وہ جب تک لفٹ کے قریب پہنچا تب تک لفٹ نیچے جا چکی تھی۔ جلدی سے سیڑھیوں کی جانب بھاگا۔ وہ پارکنگ سے ہوتی ہوئی بلڈنگ سے باہر نکل آئی۔ جب وہ بھاگتا ہوا اس تک پہنچا، ہیزل کیا ہو گیا ہے؟ بات تو سنو، اس طرح ناراض ہو گئی ہو، میری غلطی تو بتاؤ۔ ارزم ہامتا کامتا اس تک پہنچا، اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ ہیزل نے اپنا ہاتھ اس سے اس طرح چھڑوایا جیسے وہ کرنٹ مار رہا ہو۔ خبردار مجھے ہاتھ لگایا تو دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ شدت سے چلائی تھی کہ ارزم حیران رہ گیا۔ اس نے آج سے پہلے کبھی بھی ہیزل کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ بٹرفلائی کیا ہو گیا ہے یار؟ اس بار اس نے کچھ محبت سے پکارا۔ مر گئی تمہاری بٹرفلائی، جاؤ اور جا کر اس لڑکی سے باتیں کرو۔ اس کے اندر حسد اور جیلسی کا ابال مزید تیز ہوا۔ ارزم کے تنے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑے۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ وہ ہماری کزن ہے۔ ارزم کے پرسکون لہجے میں کہنے پر تو ہیزل کے تن بدن میں مزید آگ لگ گئی۔ کیا کہا؟ وہ ہماری کزن ہے؟ تو جاؤ پھر اسی کزن کے ساتھ باتیں کرو اور کہے لگاؤ میں جا رہی ہوں، میرا ہی دماغ خراب تھا جو تمہاری خاطر یہاں تک آ گئی۔ ہیزل اس سے اپنا بازو چھڑواتے ہوئے جلدی سے دوبارہ سڑک پر چلنے لگی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی بھاگا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، دیکھا ہے کس طرح اندھیرا پھیل رہا ہے اور تم اس طرح اکیلی سڑک پر چل رہی ہو۔ اس کے لہجے میں اب ہیزل کے لیے فکر تھی۔ ہیزل واپس نہیں پلٹی، ہنوز غصے کے تاثرات سجائے رکھے تھے۔ تو تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ جاؤ اور جا کر اس لڑکی کے ساتھ باتیں کرو، بہت کہے لگائے جا رہے تھے نا؟ وہ ایک بار پھر کہتی اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسو صاف کرنے لگی، اور اس بار ارزم سمجھ گیا کہ وہ جیلس ہو رہی ہے۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا اور ہیزل کا ہاتھ پکڑے اسے مزید چلنے سے روک دیا۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور کچھ پل تو ارزم سانس نہیں لے سکا۔ اس کی آنکھوں کی خوبصورتی تھی یا پھر معصومیت، ارزم کے دل میں اتر گئی۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ وہ صرف کزن ہے اور تم؟ وہ اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ گئی۔ ہاں بتاؤ نا، میں کیا؟ تیکھے تیوروں سے پوچھا۔ ارزم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ تم تو میرا سب کچھ ہو۔ وہ تو محض کزن ہے، چھوڑو اسے، کیوں اپنا موڈ خراب کر رہی ہو؟ میں بائک لے کر آتا ہوں، چلو ہم آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔
وہ جانتا تھا کہ ایزل کی کمزوری آئس کریم ہے، مگر ایزل ابھی تک خفگی سے منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ چلو غصہ تھوک بھی دو میری پیاری بٹر فلائی، تمہارا فیوریٹ فلیور کھلاؤں گا، وہ بھی دو دو۔ اب وہ اسے پیار سے بچکارنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایزل نے ایک دم اپنے کندھے ڈھیلے چھوڑے۔ مجھے نہیں کھانی، جاؤ اس کے ساتھ ہی جا کر کھاؤ۔ خفگی ہنوز برقرار تھی۔ تم میری بٹر فلائی ہو، وہ تھوڑی ہے۔ چلو میں ابھی بائک لے کر آ رہا ہوں، پلیز کہیں مت جانا۔ وہ جلدی سے واپس بلڈنگ کی جانب پلٹا۔ وہ غصے سے وہیں بیٹھ گئی۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے جب اس نے پلٹتے پیچھے دیکھا۔ ارزم ابھی بلڈنگ میں داخل نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ واپس پلٹی، اس کے سامنے نہ جانے کہاں سے 3-4 لفنگے لڑکے آ کر کھڑے ہو گئے۔ کیا بات ہے حسینہ، راستہ بھٹک گئی ہو تو آؤ ہم چھوڑ دیں۔ وہ خباثت سے آنکھ ونک کرتے گندے گندے اشارے کرنے لگے کہ ایزل ساری سر سے لے کر پیر تک کام گئی۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھی تھی اور اب ارزم کے پیچھے بلڈنگ کی جانب بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اسے تینوں طرف سے گھیر چکے تھے۔ ارے کیا ہو گیا ہے، ایسی بھی کیا جلدی، ذرا اپنے حسن کا دیدار تو کراؤ۔ وہ ایک ایک قدم اس کی جانب لے رہے تھے۔ ایزل کانوں پر ہاتھ رکھے پوری قوت سے چلائی، ارزم۔ وہ جو ابھی بلڈنگ سے پیچھے ہی تھا، ایک جھٹکے سے واپس مڑا اور اس نے دور سے ہی ایزل کے آس پاس لڑکوں کو دیکھا۔ پھر ارزم کا دماغ گھوما۔ وہ جلدی سے بھاگتا ہوا وہاں تک پہنچا۔ ارے کس عاشق کو بلا رہی ہو، ہم ہیں نا بیبی تمہارے عاشق۔ ایک شخص اتنا کہتے ہوئے اس سے پہلے ایزل کی کلائی پکڑتا، درمیان میں ہی ارزم کا ہاتھ آ چکا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ایزل کی کلائی پکڑے اسے اپنی جانب کھینچا کہ ایزل اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ وہ ساری اندر تک کام گئی تھی۔ وہ جانتا تھا ایزل کتنی نازک ہے اور اس طرح کے حالات میں کتنی جلدی گھبرا جاتی ہے۔ ارزم کو اپنے پاس دیکھتے ہوئے ایزل کی جان میں جان آئی۔ وہ جلدی سے گھبراتے ہوئے ارزم کے بازو سے چپکی آنکھیں میچ گئی۔ ارزم کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور ایزل کے کندھے تک آیا۔ اسے کندھے سے اپنے ساتھ لگائے وہ اسے تحفظ کا احساس فراہم کر رہا تھا۔ وہ تینوں مرد ارزم کو اپنے سامنے دیکھتے ہوئے کہکہے لگانے لگے، کیونکہ وہ سب تقریباً 30-35 سال کے تھے اور ارزم ابھی 25 سال کا بھی نہیں ہوا تھا۔ ارزم کی ہلکی بھوری آنکھیں وحشت سے لال ہونے لگی۔ ارے یار، یہ کیا ہمارا مقابلہ کرے گا؟ وہ جو ہنس ہنس کر ارزم کا مذاق اڑا رہے تھے، اگلے ہی پل ان تینوں کی ہنسی کا فوارہ ایک ساتھ رکا۔ ارزم کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس نے ایک پنچ پوری قوت سے ان میں سے ایک شخص کے چہرے پر دے مارا۔ اس کے مکے میں اتنی طاقت تھی کہ سامنے والے کے ناک سے خون بہنے لگا۔ ارزم نے دھیرے سے ایزل کو اپنے پیچھے کیا۔ وہ جلدی سے ارزم کی شرٹ کو پیچھے سے مٹھی میں دبوچ گئی۔ ارزم کا دوسرا ہاتھ اٹھا اور دوسرے شخص کے چہرے پر بھی اس سے زیادہ زوردار پنچ نے مارا۔ بہت شوق ہے نا تم لوگوں کو راہ چلتی لڑکیوں کو تنگ کرنے کا، انہیں آنکھوں سے لڑکیوں کو دیکھتے ہو نا۔ اتنا کہتے ارزم نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر اس شدت سے شخص کی آنکھ میں مارا کہ اور شخص کی آنکھ باہر آنے کو مچلی۔ ارزم کا ایسا جنونی روپ دیکھتے ہوئے ایزل ساری اندر تک کام گئی، کیونکہ اسے خود بھی ارزم کے اس رویے کا اندازہ نہیں تھا۔ اس نے تو بس ہنستے مسکراتے اور شرارتوں سے بھرپور ارزم کو دیکھا تھا، مگر اس وقت ارزم کے اندر بالکل حیدر کی پرچھائی تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، وہ حیدر خان کا بیٹا تھا، ایک پولیس والے کا بیٹا۔ باپ جیسا نہ ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایزل کانپتی اور ڈرتی ہوئی 2 قدم مزید پیچھے ہو گئی۔ اس کے بعد ارزم نے ان لوگوں کا جو حال کیا، اسے دیکھتے ایزل کی چیخیں نکل گئی۔ وہ ڈرتی گھبراتی وہیں سڑک پر 2 زانوں بیٹھی، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہی ارزم ہے۔ اس نے ان تینوں کا وہ حال کیا جیسے ایک ماہر ٹرین پولیس والا کرتا ہے۔ کیونکہ اس نے تربیت حیدر خان نے ہی کی تھی، تو پھر وہ بالکل حیدر جیسا ہی تھا۔ وہ تینوں لڑکے ادمرے ہوتے اپنا زخمی چہرہ اور درد سے تڑپتے ہوئے جسم لیتے جلدی سے وہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھے۔ اگر آج کے بعد سڑک پر چلتی کسی بھی لڑکی کو پریشان کرنے کی کوشش کی تو اگلی بار تم تینوں کی جان نکال دوں گا۔ ارزم نے جاتے جاتے بھی ان لوگوں کو دھمکی سے نوازا، پھر اپنے ہاتھ کو دیکھا، دونوں ہاتھ خون خون ہو گئے تھے۔ اپنی جیب سے رومال نکالتے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھ صاف کیے۔ اتنے میں اس کے کانوں میں مدھم سی سسکیاں سنائی دیں۔ پلٹ کر پیچھے دیکھا تو وہ سڑک پر دونوں ہاتھ رکھے گھٹی گھٹی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کا سارا وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ ارزم اس کے پاس پہنچا، چہرے پر دوبارہ نرم مسکراہٹ سجا لی۔ بٹر فلائی کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ محبت سے اس کے چہرے کے بال ایک سائڈ کرتے پوچھا۔ ایزل کو اسے اتنا خوف آیا کہ وہ 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ ارزم نے حیرانی سے اس کا ڈر دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ چلو اٹھو، آئس کریم کھانے جا رہے تھے نا؟ مگر ان بدتمیزوں نے سارا موڈ خراب کر دیا۔ ایک کام کرتے ہیں، تمہارے لیے آرڈر کر دیتا ہوں، واپس چلتے ہیں، گھر بیٹھ کر ہی کھائیں گے۔
بیزاریت سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے ایزل کا بازو پکڑے اسے کھڑا کیا۔ ایزل اس سے دور ہونے کے لیے مچل رہی تھی۔ وہ صاف ایزل کا خود سے دور ہونا دیکھ سکتا تھا۔ بالآخر ارزم نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچاؤں گا؟ نرمی سے اس کے چہرے کے بال ایک سائڈ کیے جو سارے بار بار آگے آ رہے تھے۔ ایزل اب بھی خوف سے کانپ رہی تھی۔ تم ایسے نہیں ہو ارزم، دور رہو مجھ سے۔ ارزم کا وہ روپ دیکھتے ہوئے وہ کافی ڈر گئی تھی۔ ارزم نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ ریلیکس، اگر کوئی تمہاری طرف میلی نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ساتھ میں اس سے بھی زیادہ برا کروں گا۔ کسی کی ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ارزم حیدر خان کے گھر کی عورتوں کی طرف میلی نگاہ اٹھا کر بھی دیکھے۔ وہ سنجیدگی مگر نرمی سے بتا رہا تھا۔ کتنی ہی دیر بعد جا کر ایزل اس کے ساتھ نارمل ہونے کی کوشش کر پائی۔ پلیز آئندہ اتنا غصہ مت کرنا۔ وہ ڈرتی ہوئی ابھی بھی اس سے 2 قدم دور ہو کر ہی چل رہی تھی۔ ارزم کے لب مسکراہٹ میں ڈلے۔ ویسے تم کچھ دیر پہلے مجھ سے ناراض تھی۔ وہ جیسے واپس اسی بات پر آ گیا اور اگلے ہی پل ایزل کے وجود میں شرارے پھوٹ پڑے۔ مجھے نہیں جانا اندر۔ وہ جلدی سے وہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی۔ سوچ لو یہ نہ ہو پھر تم اپنا پارٹنر کھو دو۔ ویسے بھی وہ تو تیار بیٹھی ہے تمہاری جگہ لینے کے لیے۔ ارزم کی بات سنتے اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے۔ اگلے ہی پل وہ آگے بڑھی تھی اور پوری قوت سے ایک مکہ ارزم کے کندھے پر دے مارا۔ خبردار اگر میرے علاوہ کسی دوسرے کے دوست بننے کے بارے میں سوچا بھی، تم صرف میرے ہو ارزم۔ تم صرف میرے دوست ہو، میرے بیسٹ فرینڈ ہو اور میرے ہی پارٹنر ہو۔ میں تمہیں کسی کے ساتھ شیئر نہیں کروں گی۔ وہ اچانک ہی رونے لگی اور ارزم نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ وہ اب اس کے کندھے سے سر ٹکائے رو رہی تھی۔ ارزم نے دھیرے سے اس کے بالوں پر پھونک ماری۔ فکر مت کرو، یہ ارزم حیدر خان صرف تمہارا ہے اور تم صرف میری۔ وہ محبت اور جنون کی آنچ دیتی لو میں بولا تھا۔ کسی کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہیں دیکھ بھی سکے۔ کسی کو اتنا حق نہیں دوں گا کہ کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اور یہ میرا وعدہ ہے میری پیاری بٹرفلائی۔ ایزل اس کے لہجے سے بے خبر بس اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ پھر وہ دونوں واپس فلیٹ میں داخل ہوئے جہاں ایمان کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی اور وہ اس کے سر پر ہی کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ایک بار پھر ایزل کو غصہ آیا۔ مومانی، کیا آپ مجھے بھی اس طرح اچھے اچھے کھانے بنانا سکھا دیں گی؟ پھر میں بھی ارزم کو اپنے ہاتھوں سے سب کچھ بنا کر کھلاؤں گی۔ ایزل اور ارزم کے کانوں میں اس کی آواز پڑی اور ایزل نے غصے سے ارزم کو گھورا تھا جو بس افسوس کے ساتھ نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ اگلے ہی پل وہ آگے بڑھی تھی اور ان دونوں کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ ہرگز نہیں نوال، تمہارے ہی خوبصورت ہاتھ خراب ہو جائیں گے۔ تم کہاں کچن کے کاموں میں لگ رہی ہو؟ اور جہاں تک رہی بات ارزم کی تو فکر مت کرو، میں ہوں نا ارزم کو اپنے ہاتھوں سے خود ہی کھانا بنا کر کھلا دوں گی۔ تمہیں ان سب کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ارزم صرف میرا بیسٹ فرینڈ ہے۔ ایزل نے ایک لفظ چبا کر کہا کہ نوال ہاشمی کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے نرمی اور پیار سے ایزل کا گال تھپتھپایا۔ فکر کیوں کرتی ہو ایزل؟ وہ تمہارا ہی بیسٹ فرینڈ رہے گا کیونکہ میں تو اسے کچھ اور بنانا چاہتی ہوں۔ اس کی زبانی بات پر جہاں ایزل تپی وہیں ارزم کی آنکھیں ناگواری سے پوری کھل گئیں۔ اس نے ایک قہر پار نظر ارزم پر ڈالی اور ایمان اپنی مسکراہٹ ضبط کر رہی تھی۔ پھر ایزل جلدی سے ایمان کی جانب متوجہ ہوئی۔ ایک بات تو بتائیں مومانی، اگر آپ کو نوال اور مجھ میں سے کسی ایک کو چننا ہو تو آپ پہلے کسے فوقیت دیں گی؟ ایزل ایمان کا جواب جاننے کے لیے بے تاب تھی۔ کچھ دیر کے لیے ایمان سوچتی رہی۔ دیکھو تم دونوں ہی مجھے عزیز ہو، اس لیے میں کسی ایک کا کیسے بتا سکتی ہوں؟ ایمان نے دونوں کو برابری کا درجہ دیا۔ نہیں مومانی، اب تو بتا ہی دیں، دونوں میں سے کسے چنیں گی؟ نوال نے بھی زور دیا تو ایمان کچھ دیر سوچتی رہی۔ پھر اس کی نظریں ایزل کی آنکھوں تک گئیں۔ اس کی ہیزل گرین آنکھیں جو بالکل حیدر خان جیسی تھیں۔ ایک پل لگا تھا ایمان کو فیصلہ کرنے میں۔ ویسے مجھے تم دونوں عزیز ہو، دونوں کا رشتہ میرے ساتھ ایک جیسا ہی ہے، لیکن مجھے ایزل زیادہ پیاری ہے کیونکہ اسے دیکھتے مجھے اپنا ماضی یاد آتا ہے۔ مجھے یہ اپنی پرچھائی لگتی ہے، اس لیے بھائی میرا ووٹ تو ایزل کی جانب ہے۔ ایمان کی بات سننی تھی کہ ایزل کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ایزل نے ایک جتاتی نگاہ نوال پر ڈالی مگر وہ بھی نوال ہاشمی تھی۔ کوئی بات نہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میری ماما کہتی ہیں کہ میں دی ون اینڈ اونلی پیس ہوں۔ نوال نے ایک ادا سے اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بہت نزاکت سے کہا تھا کہ ایزل نہ چاہتے ہوئے بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ایمان کی بات نے ایزل کا موڈ ویسے ہی خوشگوار کر دیا۔ ایزل نے نوال کے گال پر پیار سے ہاتھ رکھا۔
قسم سے کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ ایک بار فائزہ خالہ سے جا کر پوچھوں انہوں نے تم جیسی آفت کو کہاں سے اٹھایا ہے۔ ایزل اپنی بات کہتی خود ہی ہنس پڑی تھی۔ اسے ہنستے دیکھ ارزم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ نوال کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ فکر مت کرو، میری ماما کا جواب یہی ہوگا کہ میں ان کے لیے ان کی زندگی کا انعام ہوں، میں ان کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ بھولنا مت، نوال جبران ہاشمی نام ہے میرا، مجھے کسی انسان کی ضرورت نہیں کیونکہ میں خود کے لیے کافی ہوں۔ نوال نے ایک ادا سے کہتے ہوئے جلدی سے اپنا بیگ پکڑا۔ اوکے ممانی، میں چلتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اب ایزل میرا یہاں رکنا مزید ہضم نہ کر پائے۔ وہ بات کو مذاق کا رخ دیتی ہوئی جلدی سے ایمان کے گلے ملتی ہوئی فلیٹ سے باہر نکل گئی۔ ایمان نے بس بے بسی سے کندھے اچکائے تھے۔ یہ تھی نوال ہاشمی، حیدر خان کی بہن فائزہ کی اکلوتی بیٹی، 23 سالہ نوال ایزل سے کچھ ماہ ہی چھوٹی تھی۔ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نزاکت بھی کوٹ کوٹ کر بھری تھی، مگر وہ ویسی نہیں تھی جیسے دنیا کو نظر آتی تھی۔ وہ نازک صرف نظر ہی آتی تھی مگر مکمل طور پر سمجھدار اور مضبوط لڑکی تھی۔ 22 سال کی عمر میں ہی وہ کنگ فو کراٹے سیکھ چکی تھی۔ لڑکوں کی دوستی سے 100 فٹ دور رہنے والی بس ارزم کے ساتھ ہی فری ہو جاتی تھی۔ ویسے بھی وہ جانتی تھی کہ ایزل ارزم کو لے کر کتنی پوزیسو ہے، اس لیے وہ جان بوجھ کر ایزل کو پریشان اور تنگ کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی رہتی تھی۔ ایزل سر جھٹکتے ہوئے ارزم کے کمرے میں واپس جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی آئس کریم لیتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ خبردار، اگر آج کے بعد تم نے اس طرح اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ وہیں کمرے میں ایک سائڈ پڑا ارزم کا بیٹ اٹھاتی اسے آنکھیں دکھاتی ہوئی وارن کر رہی تھی۔ جو آپ کا حکم ملکہ عالیہ۔ ارزم نے سینے کے مقام پر ہاتھ رکھتے سر کو خم دیتے ہوئے اس قدر ناز سے کہا تھا کہ وہ کتنی ہی دیر ہنستی رہی۔ اب وہ دونوں ہنستے ہوئے آئس کریم کھا رہے تھے اور کچن میں کھڑی ایمان کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ باہر آسمان پر اب رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو آنکھوں میں نمی اکٹھی ہو چکی تھی۔ ایک بار پھر یہ منظر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ کمرے میں اندھیرا مزید گہرا ہو گیا تھا۔ رات کچھ مزید گہری ہو رہی تھی اور ابھی تک اسے کوئی بھی ڈھونڈنے نہیں پہنچا۔ اسے غائب ہوئے 6-7 گھنٹے ہو گئے تھے۔ وہ جانتی تھی ارزم اسے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ میں نے ساری زندگی صرف تمہیں چاہا ہے ارزم، اور تمہارے علاوہ میں کبھی بھی کسی کی نہیں ہوں گی، چاہے یہ لوگ مجھے جان سے مار دیں، مگر میں صرف تمہاری رہوں گی، وہ پوری طاقت سے چلائی تھی۔ ایک بار پھر وہ آنکھیں بند کیے ارزم کے خیالوں میں کھو گئی، کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس سے ایزل نے دل و جان سے محبت کی تھی۔ وہ صرف اس کے خیالوں میں جینا چاہتی تھی۔ اس کی ہو کر مر بھی جائے تو کوئی غم نہیں، مگر اس کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی، یہ طے تھا۔ وہ گاڑی فل سپیڈ سے چلا رہا تھا، ہاتھوں میں تیزی تھی۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا ایزل، میں آ رہا ہوں، وہ بے بسی سے چلایا تھا۔ 26 سالہ ارزم خوبصورتی کی مثال، وہ پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا۔ اس کی ہلکی بھوری آنکھیں جو اس وقت سرخی چھلکا رہی تھیں، اسے پتہ چل گیا تھا کہ ایزل کہاں پر ہے۔ بس وہ اب ایزل کو بچانے کے لیے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی فرنٹ سیٹ پر نوال بیٹھی ہوئی تھی، جس کی اپنی رگوں میں خون کا ابال تیز ہو رہا تھا۔ جس نے بھی ہماری ایزل کو کڈنیپ کیا ہے، ایک بار تم ان کو میرے حوالے کرنا ارزم۔ اپنے کنفو کراٹوں سے ان کا بھرتانہ بنا ڈالا تو میرا نام بھی نوال ہاشمی نہیں۔ وہ مسلسل غصے میں بول رہی تھی۔ بے شک اسے ایزل کو تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا، مگر ایزل اس کی بیسٹ فرینڈ تھی۔ اس کے لیے ایزل اس کی بہنوں سے بڑھ کر تھی۔ وہ اکیلی تھی، اس نے صرف ایزل اور ارزم کو ہی اپنے دوست سمجھا تھا، ان کے علاوہ وہ کسی کے ساتھ بھی فری نہیں ہوتی تھی۔ ارزم گاڑی چلاتے ہوئے کہیں ماضی میں کھو گیا۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا۔ وہ 16 سال کا تھا جب اس کا میٹرک کلیئر ہوا تھا۔ اس کے بعد اس نے بہت ضد کی تھی کہ اسے ابھی اسی وقت ہی ایزل سے نکاح کرنا ہے۔ اس نکاح کے لیے تو حیدر اور انوشے دونوں ہی تیار نہیں تھے، مگر ارزم کا کہنا تھا کہ وہ آگے تب ہی بڑھے گا جب ایزل کو اس کے نکاح میں دیا جائے گا۔ حیدر نے یہ بھی کہا تھا کہ ابھی تمہاری عمر نہیں ہے کہ تم شادی اور نکاح جیسے معاملات کو سمجھ سکو، مگر وہ 16 سال کی عمر میں ہی کافی سمجھدار اور میچور تھا، اس لیے اس نے زبردستی ضد کر کے ایزل سے نکاح کروایا تھا۔ تب ایزل محض 14 سال کی تھی اور پچھلے 10 سالوں سے ارزم کے نکاح میں تھی۔ ان دونوں کی دوستی ایسے ہی اسٹرانگ نہیں تھی، وہ اس کی بیوی تھی، اس لیے وہ اس کے ساتھ سب سے الگ بیہیو کرتا تھا۔ اس کے ساتھ وہ خاص رہتا تھا کیونکہ وہ سالوں سے اسے چاہتا آ رہا تھا۔ ایزل اس کے لیے اس کا جنون تھی، اور آج ایک غیر شخص نے اس کی بیوی کو کڈنیپ کرنے کے بعد ارزم کے عشق اور جنون کو دگنا کر دیا تھا۔ اس کے لیے ایزل بہت خاص تھی، وہ پاگلوں کی طرح ایزل کو چاہتا تھا۔
اس لیے آج وہ کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار تھا۔ ابھی کچھ ہفتوں پہلے کا ہی ذکر ہے، اسے یاد آیا اس دن وہ جب گھر آیا تھا۔ کراچی شہر کی اس بلڈنگ پر رات اتر چکی تھی۔ وہ جیسے ہی فلیٹ میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا لاؤنج کے صوفے پر ہی حیدر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے ایمان بیٹھی تھی اور حیدر کے ساتھ ایزل بیٹھی اسے کوئی واقعہ سنا رہی تھی اور حیدر مسلسل ہنس رہا تھا۔ ارزم کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ دروازہ بند کرتے وہ ان کی جانب بڑھا اور دھپ سے ایزل کے پاس ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ ایزل نے چہرہ موڑے اسے دیکھا جو پسینے پسینے ہوا پڑا تھا۔ ابھی وہ دوستوں کے ساتھ فٹ بال میچ کھیل کر آیا تھا۔ ہاف سلیو شرٹ پہن رکھی تھی جو اس کے مضبوط بازوؤں کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ اس کے مسلس نمایاں ہو رہے تھے۔ ایزل کی ہیزل گرین آنکھوں میں مخصوص چمک گہری ہوئی۔ بس ہر وقت ان کاموں میں لگے رہنا، اس نے ہلکا سا طنز کیا تھا۔ ارزم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں نے تمہیں ایک بات نہیں بتائی، میں 2 دن بعد اسلام آباد جا رہا ہوں۔ اس کی بات سنتے ایزل اگلے ہی پل سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اس کے چہرے پر خوشگوار حیرت تھی۔ کیا سچ میں؟ وہ چیخ ہی پڑی تھی۔ ارزم نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر تم اسلام آباد کیوں جا رہے ہو؟ اگلے ہی پل وہ تیکھے تیوروں سے اسے گھورنے لگی۔ اس کے فیس ایکسپریشنز دیکھتے ہوئے ارزم کو ہنسی آئی۔ ایک سروے کرنا ہے اور بابا نے بھی کچھ کام کہا تھا، بس وہی کرنے اسلام آباد جا رہا ہوں۔ تم چلو گی میرے ساتھ؟ اس نے اگلے ہی پل ایزل کو آفر دی۔ ایزل کی تو آنکھیں چمکی تھی۔ تم مجھے لے کر چلو گے؟ اس نے خوشگوار حیرت سے پوچھا تھا۔ بالکل، کیوں نہیں؟ اگلے ہی پل ایزل نے حیدر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ دیکھتے ہوئے حیدر نے کندھے اچکائے۔ پلیز ماموں۔ وہ پیار سے حیدر کا بازو پکڑتے اب اسے منانے کے چکروں میں تھی اور ایمان نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ حیدر نے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، تمہاری ماں کبھی نہیں مانے گی۔ حیدر خان تو صاف ہری جھنڈی دکھا گیا۔ پلیز ماموں، پلیز، آپ ماما کو منائیں، میں جانتی ہوں آپ ان کی ہر ضد کو ختم کر سکتے ہیں۔ وہ مان جائیں گی، آپ کہیں گے تو وہ مان جائیں گی۔ وہ لاڈ سے حیدر کا بازو پکڑے اسے منانے کی بھرپور تیاری میں تھی۔ پلیز ماموں، ماما سے بات کریں نا، مجھے بھی اسلام آباد دیکھنا ہے۔ بالآخر حیدر مان گیا۔ اچھا بابا، ٹھیک ہے، تمہاری ماں سے بات کروں گا، تمہارے باپ کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ حیدر کی بات سنتے ایزل نے اپنے پورے دانت نکالے۔ ارے بابا کہاں کچھ کہتے ہیں، بس ماما کی تو بات ہے۔ وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ اگر حیدر انوشے سے بات کرے گا تو پھر انوشے فوراً مان جائے گی۔ وہ جانتی تھی انوشے صرف حیدر کی سنتی ہے۔ تو ہم کہاں کہاں گھومیں گے؟ وہ ایکسائٹڈ سی ہوتی اب ارزم سے پوچھ رہی تھی۔ پہلے پھپھو کو تو مان جانے دو، اگلی پلاننگ بعد میں کرنا، ورنہ تمہیں پھر ہرٹ ہوگا۔ وہ مسکراہٹ دبائے بولا تھا۔ اس سے پہلے ایزل کا ہاتھ اٹھتا اور ایک مکہ ارزم کو پڑتا، وہ جلدی سے صوفے سے اترا اور اپنے کمرے میں بھاگا۔ تم ارزم کہیں گے، تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ وہ بھی اپنی سینڈل زمین سے اٹھاتی اس کی کمر کا نشانہ لیتی مار چکی تھی، مگر افسوس وہ تب تک دروازہ بند کر چکا تھا اور سینڈل دروازے سے ٹکراتی نیچے زمین بوس ہوئی۔ ایزل نے سر جھٹکتے ہوئے آنکھیں بند کی۔ اسلام آباد کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ اسے شروع سے ہی گھومنا پھرنا بہت پسند تھا، مگر کیونکہ ابھی وہ پڑھائی کر رہی تھی اس لیے انوشے اسے زیادہ آؤٹنگ کرنے نہیں دیتی تھی، مگر اس طرح ارزم کے ساتھ جانا اس کے لیے گولڈن چانس تھا۔ ڈور بیل کی آواز پر وہ دروازے تک گئی۔ اپنا پیزا ریسیو کرنے کے بعد دروازہ بند کیا اور باکس پکڑے بنا کچھ کہے سیدھی وہ ایک ہاتھ سے دروازہ کھولتی ارزم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر دیکھتے ایزل کے جسم کا سارا خون چہرے پر سمٹ آیا۔ ایک پل سے پہلے جلدی سے وہ پلٹ کر اپنا چہرہ موڑ گئی۔ شرم سے گال دہکنے لگے اور وہ کبر کھولے خفگی سے اسے گھور رہا تھا۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے دروازہ ناک کر کے آیا کرو؟ ارزم مسکراہٹ ضبط کرتے مصنوعی خفگی سے بولا، کیونکہ وہ بھی شاور لے کر واش روم سے باہر نکلا تھا، اس لیے شرٹ لیس تھا، بس اس کے گلے میں صرف ٹاول تھا اور اب وہ شرٹ نکالے شرٹ پہن رہا تھا۔ ایزل کا دل تو چاہا اس کے منہ پر رکھ کر ایک تھپڑ دے مارے۔ زیادہ ڈرامے مت کرو، تم خود تو میرے کمرے میں منہ اٹھا کر گھس جاتے ہو، پہلے مینرز دیے جاتے ہیں پھر سامنے والے سے لیے جاتے ہیں، اور ویسے بھی بیوی ہوں تمہاری، اگر دیکھ بھی لوں گی تو کوئی قباحت نہیں۔ وہ آخری بات کچھ آہستہ آواز میں بڑبڑائی تھی، مگر وہ صاف ارزم سن چکا تھا۔ وہ بھی پھر ایزل کمال تھی، کسی کی بات کا ادھار رکھنا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ ارزم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا وہ شیشے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا، اب اپنے بالوں میں تولیہ پھیرتا انہیں خشک کر رہا تھا۔ ایک نظر ایزل کو دیکھا۔ بس کرو، گھوم سکتی ہو ڈرامے باز کہیں کی، نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے کہا، تو فوراً ہی ایزل بنا چہرہ موڑے اب بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔
اپنے بالوں میں کنگھی پھیرتے ہوئے وہیں ٹاول سنگل صوفے کی پشت پر پھیلائے وہ بھی اس کے سامنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ ایک نظر ایزل کو دیکھا، دوسری نظر پیزا پر ڈالی۔ ویسے یہ پیزا پارٹی آج کس خوشی میں کر رہی ہو؟ ارزم نے اس کے ہاتھوں سے اس کا پیچ چھینتے جلدی سے اپنے ہونٹوں سے لگاتے کہا، اور اس کی اس حرکت پر ایزل نے اسے کچا چبا جانے والی نگاہوں سے گھورا تھا۔ وہ کیا ہے نا، تم مجھے اپنے ساتھ اسلام آباد لے کر جا رہے ہو تو میں نے سوچا کہ اسی خوشی میں تمہیں ٹریٹ دیتی ہوں۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی تنزیہ بولی۔ ارزم نے بنا برا منہ بنائے بس ایک گہری مسکراہٹ اسے پاس کی۔ جلدی سے یہ کھاؤ اور پھر مجھے گھر چھوڑ کر آنا ہے۔ انگلی اٹھائے اس نے اگلا حکم دے دیا۔ اوکے میم، یہ بنتا نا چیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور کچھ؟ وہ ایک بار پھر سینے پر ہاتھ رکھے سر کو خم دیتا ہوا اس قدر محبت سے بولا تھا کہ ایزل نہ چاہتے ہوئے بھی کتنی ہی دیر ہنستی گئی۔ اس کو ہنستا دیکھ وہ بھی مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اس کے بعد حیدر نے خود انوشے سے بات کی تھی اور انوشے نے جیسے ہی ایزل کو اسلام آباد جانے کی اجازت دی، ایزل تو خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں اسلام آباد گئے تھے۔ 4 دن وہ اس کے ساتھ وہاں گھومتی رہی۔ کتنا انجوائے کیا تھا اس نے، وہ کتنی خوش تھی، مگر جیسے ہی وہ لوگ اسلام آباد سے واپس آئے اس نے دیکھا ایزل یونیورسٹی جانے کے بعد کچھ پریشان رہنے لگی تھی۔ ارزم نے 2 سے 3 بار پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ ہر بار ٹال دیتی اور اسے نہیں بتایا، اور آج وہ یونیورسٹی کی پارکنگ سے غائب ہو چکی تھی۔ حیدر نے یونیورسٹی کے کیمرے چیک کیے تھے جہاں پر کوئی 27 سال کا لڑکا زبردستی ایزل کو بے ہوش کیے اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گیا تھا، اور اب حیدر نے 7 گھنٹے لگانے کے بعد اس لڑکے کی گاڑی ٹریس کروائی تو پتہ چلا وہ کراچی شہر سے کچھ فاصلے پر ایک فارم ہاؤس میں موجود تھی، اور اب ارزم اور نوال وہیں جا رہے تھے۔ ان کی گاڑی فارم ہاؤس سے کچھ فاصلے پر ہی رکی۔ نوال چوکنا ہوتی گاڑی سے باہر نکلی۔ ارزم نے بھی گاڑی سے باہر نکلنے سے پہلے ڈیش بورڈ کھولا، اپنی گن وہاں سے نکالی اور اسے ہاتھ میں پکڑے وہ دونوں بیک گارڈن سے فارم ہاؤس میں دیوار پھلانگ کر کودے تھے۔ نوال کچھ بھی ہو جائے ایزل کو ایک خراش نہیں آنی چاہیے، اس نے سختی سے نوال کو ہدایت کی۔ فکر مت کرو ارزم، وہ تمہاری امانت ہے، میں اس کی حفاظت کروں گی، نوال نے یقین دلایا۔ اس کے بعد وہ دونوں بلڈنگ میں داخل ہوئے۔ وہاں پر پیچھے 2 گارڈز کھڑے تھے۔ انہوں نے بہت احتیاط سے ان گارڈز کو چکما دیا، پھر دونوں کے سروں پر حملہ کرتے انہیں بے ہوش کر دیا۔ پھر وہ لوگ اندر لاؤنج میں آئے۔ وہ دونوں سارے کمرے چیک کرنے لگے۔ یہاں پر تو ایزل کہیں بھی نہیں ہے، نوال نے پریشان ہوتے کہا۔ نیچے بیسمنٹ چیک کرتے ہیں، اور ان کی نگاہ اچانک ہی نیچے جانے والی سیڑھیوں تک گئی۔ نوال نے اس بات میں سر ہلایا۔ دونوں آگے پیچھے نیچے اترے۔ وہاں بیسمنٹ میں ایک کمرہ تھا مگر باہر تالا لگا ہوا تھا۔ ارزم کو سمجھ نہ آئی کیا کرے، پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی گن کو دیکھا۔ اگلے ہی پل دروازے میں لگے تالے کے سامنے گن رکھتے ہوئے ایک ٹریگر دبایا۔ دور دور تک ماحول میں خاموشی کے ساز کو فائر کی آواز نے توڑا، اور کمرے میں کرسی پر بندھی آنکھیں بند کیے ایزل کے وجود میں ایک دم سے حرکت ہوئی۔ شاید وہ بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ وہ چونکی، آس پاس دیکھا، دروازہ کھلا تھا۔ اگلے ہی پل ارزم دہلیز میں نمودار ہوا۔ ایزل کی آنکھیں نم ہوئی۔ ارزم، تم آ گئے؟ وہ بے بسی سے بڑبڑائی تھی۔ نوال بھی پیچھے ہی تھی۔ ایزل کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے ارزم کو کہیں سکون ملا۔ وہ جلدی سے بھاگتا ہوا ایزل تک پہنچا۔ ایزل میری جان، تم ٹھیک تو ہو؟ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے پوچھا۔ ایزل نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ ارزم جلدی سے اس کے ہاتھ پاؤں کھولنے لگا اور بمشکل اسے کرسی سے اٹھایا ہی تھا جب کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ قدموں کی چاپ محسوس کرتے ارزم نے چہرہ موڑے پیچھے دیکھا تو وہ وہی نوجوان تھا جو CCTV فوٹیج میں ایزل کو کڈنیپ کرتا نظر آ رہا تھا۔ کون ہو تم اور کس حیثیت سے میری بیوی کو یہاں پر لے کر آئے ہو؟ ارزم اس کے سینے کی جانب گن کا رخ کرتے ہوئے دھاڑا تھا۔ اوہ، تو تم ہو اس کے سو کالڈ شوہر؟ وہ شخص بھی اسی ناگواریت سے بولا۔ ایزل کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ اب سرخی اتری۔ کون ہو تم اور ایزل کو کیوں یہاں لائے ہو؟ اس بار نوال نے پوچھا۔ میں نے اسے اسلام آباد میں دیکھا تھا، میرا نام سرمد ہے، پورا 1 ہفتہ اسے وہاں ڈھونڈتا رہا، اسے پہلی نظر دیکھتے ہی میرا دل اس پر آ گیا تھا، پھر پتہ چلا کہ یہ تو کراچی سے آئی تھی، میں اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے کراچی تک پہنچا، گھر کا ایڈریس نہیں پتا تھا، یونیورسٹی میں ڈھونڈا تو یہ مل گئی، میں نے اسے بہت عزت سے پرپوز کیا مگر اس نے میرا پرپوزل ٹھکرا دیا، یہ کہہ کر کہ وہ پہلے سے ہی کسی کے نکاح میں ہے، تو مجھے بھی غصہ آ گیا، وہ کیا ہے نا، سرمد شیرازی کا دل جس چیز پر آ جائے پھر وہ چیز اس کی ہو جاتی ہے، پھر میں زبردستی اسے حاصل کر لیتا ہوں، اس لیے میں اسے اٹھا کر یہاں پر لے آیا، یہ بہت کہہ رہی تھی کہ اس کا شوہر اس کی حفاظت کرتا ہے، تو میں نے سوچا کہ شوہر کو یہیں آنے دو،
اب اگر تم آ ہی گئے ہو تمہارا کھیل ختم کرتے ہیں۔ اتنا کہتے ہوئے سرمد نے گن نکالی اور اس کا رخ ارزم کی جانب کیا۔ ارزم کے ہاتھ میں پہلے سے ہی گن تھی۔ اچھا، تو تمہاری اتنی ہمت کہ تم میری بیوی کی طرف میلی نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی جرت کر سکو۔ آج فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ ایک بات یاد رکھنا ایزل، کمال صرف ارزم خان کی ہے۔ ارزم ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا۔ سرمد کی آنکھوں میں مسکراہٹ گہری ہوئی۔ میں نے کہا نا، جو چیز مجھے پسند آ جائے پھر وہ صرف میری ہوتی ہے۔ وہ پراسراریت سے مسکرایا تھا اور اچانک دروازے سے 10-15 گارڈز اندر داخل ہوئے۔ نوال نے ناگواری سے ان گارڈز کو دیکھا۔ ویسے آج کل کے مرد بہت ہی زیادہ ریڈ فلیگ ہوتے جا رہے ہیں۔ کیوں ارزم؟ لڑکی کی نا کو نا سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لگتا ہے تمہارے ان گارڈز کو سبق سکھانا پڑے گا۔ نوال اپنی انگلیوں کے پٹاخے نکالتی ہوئی ایک گارڈ کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی۔ چلو آ جاؤ، کس میں اتنا دم ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں صرف ہاتھوں سے لڑتی ہوں۔ یہ بندوق چلانا میرے بس کی بات نہیں، اس لیے اگر لڑنا چاہتے ہو تو ہاتھوں سے آؤ۔ نوال نے گارڈ کو اشارہ کیا۔ گارڈ وہیں گن پھینکتا ہوا آگے بڑھا اور لمحے میں ہی نوال نے اس کی ہڈیاں توڑتے ہوئے اسے زمین پر پٹکا۔ نوال ہاشمی نام ہے میرا، کمفو ایکسپرٹ ہوں میں، کبھی بھولنا مت۔ اس نے سرمد کو دیکھتے ہوئے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ ایزل نے سختی سے ارزم کے بازو پکڑ رکھا تھا اور اس کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ آج فیصلہ ہو ہی جائے گا، آر یا پار۔ میں نے تمہیں بہت پیار سے سمجھایا ایزل کہ مجھے تم سے محبت نہیں جنون ہے۔ تمہیں ایک نظر دیکھ لینے کے بعد ہی میں تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا۔ تمہیں شادی کے لیے پرپوز کیا، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی کہہ دیا اگر تمہارا شوہر تمہیں چھوڑے گا تو میں تم سے شادی کر لوں گا، مگر نہیں، تم نے پھر بھی یہی کہا کہ تم مر جاؤ گی لیکن اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچو گی بھی نہیں۔ اس لیے مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے اور یہ اب جنگ بن گئی ہے۔ اتنا کہتے ہوئے اچانک اس نے گولی چلائی تھی۔ نوال کے ہاتھ پاؤں پھولے۔ ارزم پرسکون کھڑا تھا، جیسے اسے کوئی بھی خوف محسوس نہ ہو، مگر پھر وہ ہوا جو ارزم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اچانک ہی اس کے سامنے ایزل آ گئی اور وہ گولی ایزل کے کندھے میں پیوست ہوئی۔ لوہے کا گرم سیال جسم میں گھستا محسوس ہوا۔ اس کے لبوں سے ایک سسکی نکلی تھی۔ بہت مشکلوں سے وہ اپنی تکلیف ضبط کرتی بولی، تم کچھ بھی کر لو سرمد شیرازی، لیکن میں ارزم خان کی بیوی ہوں۔ اس پر آئی گولی خود کھا سکتی ہوں، مروں گی بھی تو صرف ارزم کی ہو کر، کیونکہ میں نے سالوں صرف اس سے پاگلوں کی حد تک عشق کیا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ ہم دونوں کا تعلق کیسا ہے۔ وہ پوری طاقت سے چلائی تھی۔ کندھے سے نکلتا خون اس کا لباس سرخ کرنے لگا اور ارزم کا سانس اٹکا۔ یہ کیا کیا ایزل؟ وہ چلایا تھا۔ ایزل کا جسم ڈھیلا پڑا، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ وہ ارزم کے بازو میں ہی جھولی۔ بہت مشکل سے آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے آخری بار ارزم کو دیکھا۔ میں تم سے عشق کرتی ہوں ارزم، بچپن سے صرف تم پر میرا حق تھا اور میں صرف تمہاری ہو کر مرنا چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے صرف تمہارا ہونا ہے ارزم۔ وہ عجیب جنونی کیفیت میں بڑبڑاتی ہوئی ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ ایزل! ارزم اپنی پوری طاقت سے چلایا اور سرمد اس کے چہرے کا سارا خون اجڑ گیا۔ دو ہی پلوں بعد ارزم نے اپنی سرخ انگارہ آنکھیں اٹھائے سرمد کو دیکھا، پھر اس کے ہاتھ میں موجود گن پر گرفت سخت ہوئی۔ بازو سیدھا کیا تھا۔ اس کے بعد اس کے ہاتھوں نے 2 فائر کیے، ایک سیدھا سرمد کے ماتھے کے بیچوں بیچ لگا، دوسرا اس کے سینے پر۔ وہ لمحوں میں سرمد کی جان نکال چکا تھا۔ ہمت کیسے ہوئی میری ایزل کو تکلیف پہنچانے کی؟ وہ اس قدر جنون سے چلایا تھا کہ نوال نے ڈرتے ہوئے آنکھیں میچی۔ وہ جلدی سے ایزل کو باہوں میں اٹھائے باہر بھاگا۔ نوال بھی اس کے پیچھے ہی بھاگی تھی اور گارڈ سارے سہم گئے تھے اور بے بسی سے اپنے مالک کو دیکھ رہے تھے جو لمحوں میں زمین بوس ہوا تھا۔ وہ اتنی جلدی مر گیا اسے احساس بھی نہیں ہوا۔ وہ دونوں چکر پر چکر کاٹ رہے تھے۔ ارزم کی سفید شرٹ خون سے لال ہو گئی تھی، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ نوال صاف اسے پریشان ہوتا دیکھ سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری جب راہداری میں ایمان، حیدر اور انوشے آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے پیچھے ہی عدیان بھی تھا۔ انوشے جلدی سے ارزم کے پاس پہنچی۔ ایزل کہاں ہے ارزم؟ میری بچی ٹھیک تو ہے؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ نوال نے انوشے کو پکڑے سہارا دیا۔ کچھ نہیں ہوا خالہ، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ارزم ایک دم سے باپ کے سامنے پہنچا۔ حیدر نے اس کی آنکھوں کے دورے سرخ دیکھے، پھر بے ساختہ وہ حیدر کے سینے سے آ لگا۔ اسے کچھ ہوا بابا تو میں مر جاؤں گا۔ وہ 26 سالہ بہادر مرد اپنی پسندیدہ عورت، اپنی بیوی کے لیے اپنے باپ کے گلے لگا رو رہا تھا۔ انہیں بتا رہا تھا وہ کس قدر تکلیف میں ہے۔ اسے کچھ نہیں ہوگا ارزم، پریشان مت ہو۔ حیدر نے دھیرے سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بالکل اسے بچے کی طرح بہلایا تھا۔
اتنے میں دروازے کھلے اور ڈاکٹرز باہر نکلے۔ ارزم میں ہمت نہ ہو سکی آگے بڑھتا۔ ایزل کیسی ہے؟ حیدر نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ فکر مت کریں، وہ اسٹیبل ہیں، گولی ہم نے نکال دی ہے، آپ وقت رہتے ہاسپٹل لے آئے تھے، اس لیے زیادہ نقصان نہیں ہوا، باقی ان کو کافی کمزوری ہے، بس مکمل بیڈ ریسٹ دیں تو ٹھیک ہو جائیں گی، انہیں کچھ گھنٹوں میں ہوش آ جائے گا، ہم انہیں روم میں شفٹ کرتے ہیں تو آپ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر مکمل طور پر پروفیشنل انداز میں بتاتا راہداری میں آگے بڑھ گیا۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے ارزم کو دیکھا جس کی آنکھیں ابھی بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ دیکھا وہ ٹھیک ہے، پریشان مت ہو۔ حیدر جانتا تھا کہ کندھے پر گولی لگی ہے، اس لیے زیادہ نقصان کی بات نہیں ہے۔ ہاں یہ بات سچ تھی کہ اسے تکلیف تھی، لیکن گولی کسی نازک جگہ پر نہیں لگی تھی اور نہ ہی ایسی جگہ پر جس وجہ سے جاننے کا خطرہ ہو۔ کچھ گھنٹے مزید گزر گئے تھے۔ ایزل کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو وہ دوائیوں کے زیر اثر بے ہوش تھی۔ ارزم کی آنکھوں میں ایک بار پھر نمی جھلملانے لگی۔ اس نے آج تک ایزل پر ایک بھی آنچ نہیں آنے دی تھی اور آج وہ اس پر آئی گولی کھا گئی۔ تم نے ایسا کیوں کیا ایزل؟ وہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس کے ماتھے پر لب رکھتا بولا۔ باقی سارے باہر تھے، انہوں نے خود ہی فی الحال کے لیے ارزم کو اکیلا چھوڑ دیا۔ انوشی اور ایمان ان دونوں نے ایک نظر ایزل کو دیکھا تھا، وہ ٹھیک تھی۔ وہ دونوں مائیں یہ دیکھتی ہوئی کچھ پرسکون ہو گئیں تو عدیان دونوں کو گھر چھوڑ آیا۔ حیدر نے ہی کہہ دیا تھا کہ ان دونوں کا ہاسپٹل رکنا ٹھیک نہیں ہے، ویسے بھی عدیان، حیدر، ارزم اور نوال سب یہیں پر تھے۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑے بیٹھا تھا۔ جب ایزل کے جسم میں جنبش ہوئی اسے ہوش آ رہا تھا۔ ارزم ایک دم سیدھا ہوا، اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی، نظر سیدھا سفید چھت پر گئی۔ وہ پلک جھپکتے ہوئے چھت کو دیکھتی رہی۔ کیا میں مر گئی؟ اس کے لب پھڑپڑائے تھے۔ استغفر اللہ، خبردار اگر آئندہ ایسی بات کہی بٹرفلائی۔ وہ کچھ دھیمے لہجے میں غصے سے چلایا کہ ایزل نے حیران ہوتے اسے دیکھا۔ وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر اس کا ہاتھ پکڑے بیٹھا تھا۔ ارزم، اس کے لب پھڑپڑائے۔ حکم کرو جانے ارزم، وہ بھی اسی لہجے میں بولا۔ ایزل کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ وہ تمہیں پریشان کر رہا تھا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ارزم کو اچانک غصہ آیا، نہ جانے وہ کہاں سے ایک دن یونیورسٹی میں میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ میں نے صاف منع کر دیا کہ میں تو پہلے سے ہی اپنے شوہر کے نکاح میں ہوں اور اپنے شوہر سے محبت کرتی ہوں، میں کوئی سین کریٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور میں جانتی ہوں تمہارا غصہ کیسا ہے۔ اسے ارزم کا غصہ یاد آیا۔ ارزم اسے غصے سے دیکھ رہا تھا جیسے شکوہ کر رہا ہو۔ کیوں میرے سامنے آئی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ جانتی ہو نا میں جیتے جی مر جاتا، ارزم بے بسی سے بولا۔ ایزل کی آنکھوں میں بھی نمی اکٹھی ہوئی۔ اس نے ارزم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا۔ تم ہو تو میں ہوں ارزم، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی مر جاتی، اور میں کیسے تمہیں کچھ ہونے دیتی؟ میں تم پر آئی موت بھی خود پر لے سکتی ہوں، کیونکہ مجھے تم سے صرف محبت نہیں ہے، میں عشق کرتی ہوں۔ اس کا ایک ایک لفظ جذبات میں لپٹا ہوا تھا۔ ارزم نے ایک بار پھر اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ایک بار ٹھیک ہو جاؤ، اب میں بابا سے بات کروں گا اور تمہاری رخصتی لے لوں گا، میں دیکھ رہا ہوں تم بہت بگڑتی جا رہی ہو۔ وہ شکوہ کناں نگاہوں سے بولا تھا کہ ایزل ہنس پڑی۔ اچانک بازو میں تکلیف اٹھی، اس کے لبوں سے سسکی نکلی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ دوبارہ اس کے چہرے کے پاس جھکتے ہوئے اس کے گال پر ہاتھ رکھے پوچھ رہا تھا۔ وہ کس طرح اس کی تکلیف پر تڑپ رہا تھا یہ دیکھتے ہوئے ایزل کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اپنی سڑی ہوئی شکل کے ساتھ یہاں بیٹھنا ہے تو پلیز باہر جاؤ ارزم، میرا موڈ خراب ہو رہا ہے۔ وہ ایک ادا سے بولی تھی کہ ارزم اسے گھور کر رہ گیا۔ اب تو تمہیں میری شکل کے ساتھ ہی ساری زندگی گزارنی ہے، کہیں نہیں جا رہا میں۔ وہ مزید پھیل کر وہیں بیٹھ گیا کہ ایزل ہنس پڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ارزم خان کا جنون ہے اور ارزم خان اس پر ایک بھی آنچ برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ مسکرا دی تھی، کس طرح وہ اس کی حفاظت کے لیے اسے وہاں پر تلاش کرنے کے لیے آ گیا تھا۔ وہ ارزم خان تھا، ایزل کو تکلیف دینے والوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیتا تھا۔ ان کی کہانی بالکل ٹیل جیسی تھی، مگر حقیقت میں فیری ٹیلز بہت کم ہوتی ہیں۔